بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 1 پیج نمبر 2 لیسن نمبر 1 لوکیشن آف پاکستان. ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں جن کو سمجھنا وہ میں پہلے آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ان میں ہے لانگیٹیوڈ از اے جیوگرافک کوآرڈینیٹ دیٹ اسپیسیفائز دا ایسٹ ویسٹ پوزیشن آف اے پوائنٹ آن دا ارتھ سرفیس. فار ایگزامپل آپ یہ ایک کراس بناتے ہیں. اس میں سے جو یہ اوپر والی لائن ہے یہ جو سیدھی کھڑی ہے اس کا مطلب ہے لانگیٹیوڈ, یعنی کہ یہ جو دو پوائنٹس کو ایسے ملاتی ہے ایسٹ ویسٹ پوزیشن پہ اس کو ہم لانگیٹیوڈ کہتے ہیں. اور اسی طرح ان جیوگرافی لیٹیٹیوڈ از اے جیوگرافک کوآرڈینیٹ دیٹ اسپیسیفائز دا نارتھ ساؤتھ پوزیشن آف اے پوائنٹ آن دا ارتھ سرفیس. سیم اسی طرح جیسے ہم نے کراس بنایا تھا اس میں سے یہ جو ایسٹ ویسٹ پوزیشن پہ جو لائن تھی اس کو ہم نے لانگیٹیوڈ کہا تھا, اور جو ہم نارتھ ساؤتھ پوزیشن پہ ملاتے ہیں اس کو ہم لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں. میں آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا دوں, جو لائن لیٹی ہوئی پوزیشن میں ہوگی اس کو ہم لیٹیٹیوڈ کہیں گے, اور جو یہ لمبائی میں ہوگی لانگ لائن جو ہے اس کو ہم لانگیٹیوڈ کہیں گے. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف جو ہے لوکیشن آف پاکستان. اینی کنٹری از سچویٹڈ اینی ویئر از کالڈ اٹس لوکیشن. لوکیشن مینز دیٹ وچ کنٹری از آن لینڈ اینڈ وچ آر اٹس نیبرنگ کنٹریز. Besides this, it also seems that which things are included in its limitation. کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی ملک جو کہیں پر بھی موجود ہے زمین پر, وہ جو جس جگہ پر موجود ہے وہ اس کی لوکیشن کہلاتی ہے. لوکیشن کا مطلب وہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو آپ کا ملک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی لوکیشن, یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے زمین پر, یعنی آپ اس کے آس پاس کے جو اس کی نیبر کنٹریز ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. ان سے نہ صرف آپ کو اپنے ایک ملک کی لوکیشن پتہ چلتی ہے بلکہ اس سے آپ کو باقی جو آپ کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی لوکیشن کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ لوکیشن نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ملک یا کوئی اور جو ساتھ ہمارے نیبر کنٹری ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ زمین پر کس جگہ پر موجود ہے, اس کی سمت کیا ہے, بلکہ لوکیشن یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی حد کیا ہے, اس کی لمٹ کیا ہے, کہاں پر وہ ملک ختم ہو رہا ہے, کہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے, اور جہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے اس کے آگے سے کون سا دوسرا ملک شروع ہو رہا ہے. بیسیکلی لوکیشن یہی چیز ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ زمین پر کس جگہ پر موجود ہے, اس کی کیا سمت ہے, وہ کس طرف ہے. پاکستان از سچویٹڈ ان دا کانٹیننٹ آف ایشیا بٹوین 23.30 ڈگری اینڈ 36.45 ڈگری لیٹیٹیوڈ اینڈ 61 ڈگری اینڈ 75.45 ڈگری لانگیٹیوڈ. پاکستان براعظم ایشیا میں موجود ہے جو کہ 23.30 ڈگری اور 36.45 ڈگری لیٹیٹیوڈ اور 61 ڈگری اور 75.45 ڈگری لانگیٹیوڈ اس کی سمت ہے. آؤٹ پارٹ آف اینی کنٹری فرام 4 سائڈڈ از کالڈ اٹس ایبیوٹلز. فرض کریں آپ زمین پر ایک باکس بناتے ہیں, کوئی بھی سٹک لے کے مٹی کے اوپر اگر آپ ایک باکس بناتے ہیں, اس کی جو یہ 4 سائڈز ہوں گی, جو اس کی باہر والی باؤنڈریز ہوں گی, اس باؤنڈری کو ہم ایبیوٹل کہتے ہیں. اربع از اے ورڈ آف عربک. اربع جو ہے وہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب اٹ مینس 4, کہ مطلب اس کا مطلب 4 ہے. اینڈ لمٹس از دا پلورل آف لمٹ. سمپل ہے کہ لمٹ کی جو جمع ہے وہ لمٹس ہے. سیم ایبیوٹلز مین لمٹ فرام 4 سائڈڈ. If we talk about Pakistan, India is situated on Pakistan's eastern border. یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو
انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے مشرقی بارڈر کی طرف ہے، یعنی یہ وہی لوکیشن والی بات ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے کس سمت کی طرف کون سا ملک ہے. وائل افغانستان اینڈ ایران لائی ان نارتھ ویسٹ، یعنی کہ جو افغانستان اور ایران ہے وہ پاکستان کے نارتھ ویسٹ سائڈ پر ہے. چائنا لائز ان نارتھ ایسٹ while there is ocean in the west of Pakistan whose name is Arabian Sea. چائنا جو ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف ہے پاکستان کے، جبکہ جو ایک سمندر ہے وہ پاکستان کے ویسٹ میں ہے جس کا نام ہے عریبین سی. There are many Islamic countries in the world, but Pakistan gets importance in them, that it is created on the name of Islam. Pakistan is the 6th largest Islamic country. Its population is more than 20 crores. Pakistan means the place of holy people. Chaudhry Rahmat Ali suggested the name of Pakistan in 1933. یہاں پر پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اسلامک کنٹریز تو بہت ساری ہیں، لیکن جو ان میں سے اہم ہے جس کا نام ہے وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا. پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، اور اس کی جو آبادی ہے وہ ہے 20 کروڑ. پاکستان مینز دا پلیس آف ہولی پیپل، یعنی کہ یہاں عظیم لوگ رہتے ہیں جس لیے اس زمین کا نام پاکستان رکھا گیا ہے، یعنی کہ پاک سرزمین، پاک زمین جہاں پہ پاک لوگ رہتے ہیں. چودھری رحمت علی سجیسٹڈ دا نیم آف پاکستان ان 1933. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا جو نام تجویز کیا تھا وہ 1933 میں بتایا تھا. فرسٹلی مسلمز ور دا سلیوز آف انگلش ان دا سب کانٹیننٹ وین قائد اعظم محمد علی جناح واز ٹرائنگ فار دا فریڈم آف مسلمز اینڈ ڈیمانڈیڈ آ سیپریٹڈ ہوم لینڈ. The English people asked to Qaid Azam that you build a separate land and what will be its constitution. جو انگریز تھے انہوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ نے الگ زمین جو لی ہے اس کو وٹ ول بی اٹس کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آئین کو، قانون کو، کہ اس لے تو لی الگ زمین، اب اس پہ آپ کیا قانون رکھو گے کہ بھئی لوگ کس طرح زندگی گزاریں گے، کوئی مقصد ہے. تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم سیڈ وی ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ پاکستانز لاء، کہ ہمیں پاکستان کے قانون کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹس ریزن از دیٹ وی گیٹ دس کنٹری بیکاز پیپل اسپینٹ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو اسلام، کہ ہم نے الگ وطن حاصل ہی اس لیے کیا ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلام کے قانون کے مطابق گزار سکیں. تو اسلام تو خود ہمیں ایک قانون دے رہا ہے، ہمیں ایک قاعدہ دے رہا ہے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. اللہ میکس ہز لا before 1400 years ago as law in the shape of Quran that will be our constitute and we spend life in this country according to that law. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی جو ہے یہ قانون جو ہے وہ بتا دیا تھا ہمیں. کس طرح بتایا تھا؟ قرآن کی شکل میں، کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کس قاعدے کے مطابق گزارنی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن میں پوری اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. تو اس لیے قائد اعظم نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور آج کے لیکچر میں بس ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کا نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.